بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. میں ہوں ڈاکٹر سدرا رضوان فرام فیکلٹی آف ایجوکیشن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. آج ہم اپنا یونٹ 4 جو ہے اسکول سوسائٹی اینڈ ٹیچر کا، آج ہم جو بات کریں گے وہ ہوگا کی انسٹیٹیوشنز ان سوسائٹی کی. جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم سوشل انسٹیٹیوشنز کی بات کر رہے ہیں، تو آج ہم بات کریں گے کہ کی انسٹیٹیوشن سوسائٹی کے کون کون سے ہیں. تو جب ہم کی انسٹیٹیوشنز کی بات کرتے ہیں تو اس میں 3 مین انسٹیٹیوشنز آتے ہیں، جس میں آپ کی فیملی ہے، جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ پرائمری انسٹیٹیوشن ہے. اس کے بعد ہمارے اکنامک انسٹیٹیوشنز ہیں. اس کے بعد ہمارے آتے ہیں ریلیجیس، پولیٹیکل، ایجوکیشنل اور ریکریشنل انسٹیٹیوشنز. یہ سارے انسٹیٹیوشنز جو ہیں، یہ انسان ان کے ساتھ تھرو آؤٹ ہز اور ہر لائف وہ ایک انسان انٹریکٹ کرتا ہے، اور انہی انسٹیٹیوشن سے انٹریکشن کے ساتھ جو سوشلائزیشن ہے وہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. کیوں ان کو کلاسیفائی کیا ہے ڈفرینٹ گروپس میں؟ کیوں فیملی کو، اکنامک کو اور باقی کا ایک الگ گروپ بنایا ہے؟ کلاسیفیکیشن کیوں ضروری ہے؟ کلاسیفیکیشن اس لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیں ہیلپ کرتی ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ کون سا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، اور ہماری کون سی سوسائٹل پرابلمس کس انسٹیٹیوشن سے ان کے سلوشن ہم سیکھتے ہیں، اور کس طرح ہماری سوشلائزیشن آگے بڑھتی ہے. اور پھر یہ ہمیں بتاتے ہیں، یہ کلاسیفیکیشن ہمیں بتاتی ہے کہ کہاں ویکنس ہو تو یہ دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. کون سی سوشلائزیشن ہماری ویک ہو تو یہ ہماری آگے کی سوشلائزیشنز پہ اثر انداز ہوتی چلی جاتی ہے. اس لیے اگر ہم کسی ایک پارٹ کو پک کر لیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ اس پارٹ میں مسئلہ ہے تو اس کو ٹھیک کرنا آسان ہوگا، نہ کہ پورے ہول میں سے چیزوں کو ڈھونڈنا. اس لیے کلاسیفیکیشن بہت ضروری ہے. سپورٹ اور یہ جب ہم اس کو پارٹس میں کر لیتے ہیں تو ہر پارٹ کو پڑھنے سے آپ کو ایک تو اسٹڈی جو ہماری ہے وہ سسٹمیٹک ہو جاتی ہے، اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس جو انسٹیٹیوشن ہے اس کا سوشل آرڈر کس طرح کا ہے، اور کس طرح ایک انسٹیٹیوشن میں چینج آئے تو وہ چینج آگے جا کے دوسرے انسٹیٹیوشنز میں بھی آتی ہے، یا پھر ایک انسٹیٹیوشن میں جو چینج ہے وہ کس طرح ڈفرینٹ ہے دوسرے انسٹیٹیوشن کی چینج کی. تو اس لیے ان کی کلاسیفیکیشن، ان کو کلاسیفائی کر کے جاننا بہت ہی ضروری ہے. اگر ہم فیملی کی بات کریں، ہم اس کے اوپر جب سے ہم نے یہ کورس شروع کیا ہم فیملی کی بات کریں، اور آپ سب کو بہت اچھی طرح پتہ ہے فیملی کیا ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ایک ہمارا ریویو کے لیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یاد دہانی کے لیے دیکھ لیتے ہیں کیا فیملی کیا ہے. ہمارے بلڈ ریلیشنز ہیں، ہمارے گروپس ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں. جو فیملی کیا ہے، آپ شادی کرتے ہیں، آپ کی فیملی بنتی ہے، آپ بچے اڈاپٹ کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، یہ سب فیملی ہے. جو کہ لوگ بلڈ ریلیٹڈ ہوتے ہیں، چاہے شادی کے تھرو ہوں، چاہے اڈاپشن کے تھرو ہوں، اور وہ ایک شیئرڈ اکنامک یونٹ میں رہتے ہوں، اس کو ہم فیملی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فیملی اورینٹیشن کیا ہوتی ہے کہ جس فیملی میں آپ پیدا ہوئے ہیں اس فیملی کے آپ اقدار اور ویلیوز لیتے ہیں. اور فیملی آف پروکریشن کیا ہوتا ہے؟ جو کیا ہوتا ہے، ایک فیملی میں آپ پیدا ہوتے ہیں اور ایک وہ فیملی ہوتی ہے جو آپ خود بناتے ہیں، یعنی کہ آپ بعد میں پیدا ہونے کے بعد بناتے ہیں. اس کو ہم تھرو بلڈ تو نہیں ہوتا وہ، لیکن وہ کیا ہوتے ہیں، ہمارے کلوز بائی لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم بہت کلوزلی ایسوسیٹ، جس میں ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں، کچھ ایکسٹینڈیڈ رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جس فیملی میں آپ پیدا ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور جو فیملی آپ پیدا ہونے کے بعد اپنی سوشلائزیشن سے بناتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، جس میں آپ کے کلوز، آپ کہتے نہیں ہیں یہ فیملی سے بڑھ کے میرے دوست ہیں، ٹھیک ہے، یا یہ میرے دور کے رشتہ دار ہیں لیکن یہ مجھے اپنی فیملی سے بڑھ کے ہیں. تو وہ بعد میں آپ کی سوشلائزیشن، آپ کی جس طرح ان سے انٹریکشن ہوتی ہے تو یہ چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. میرج پیٹرنس کیا ہوتے ہیں؟ میرج پیٹرنس جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ سوسائٹیز میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں، سوسائٹی کے نارمس کے مطابق ہوتے ہیں. مونوگیمی ہوتی ہے، پالیگیمی. مونوگیمی از یو ہیونگ ون پارٹنر آفٹر میرج، جبکہ پالیگیمی ہوتی ہے ہیونگ ملٹیپل پارٹنرز. جس طرح اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں، تو اسلام میں مرد کو جائز ہے کہ وہ 4 شادیاں کر سکتے ہیں، اور اس کے پاس 4 تھرو میرج اس کے پاس 4 پارٹنرز ہو سکتے ہیں. اور کئی سوسائٹیز میں مونوگیمی ہے، یعنی کہ آپ ایک ہی دفعہ شادی کرتے ہیں اور میرج کے تھرو آپ کا ہمیشہ ایک ہی پارٹنر ہوتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ سوسائٹیز میں ڈفرینٹ طرح کے نارمز ہیں اس سوسائٹی کے نارمز کے مطابق. سوشل اور کلچرل سگنیفیکنس کی اگر ہم بات کریں فیملی کی، تو ظاہری بات ہے پھر وہی بات ہے کہ فیملی بیسک یونٹ ہے جہاں سے انسان کی سوشل نارمز، وہ اپنی نارمز لیتا ہے، اپنی فیملی سے اپنی ویلیوز لیتا ہے، اور انہی کو سیکھتا ہے جو وہ اپنے ارد گرد دیکھتا ہے، کیونکہ انسان سیکھتا ہی ایسے ہے. جس فیملی میں پیدا ہوگا اسی کی نارمز اور ویلیو تو وہ سیکھے گا. پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں جو ہمارا کنشپ کا سسٹم ہے، جو بھائی چارے کا سسٹم ہے، یہ ریفلیکٹ کرتا ہے، بہت امپورٹنس ہے اس کی ریلیشن شپ کی. پاکستانی فیملی سسٹم میں ہمارے جو قریبی بلڈ ریلیشنز ہیں ان کو بہت امپورٹنس دی جاتی ہے، اور کیونکہ ہمارا
سسٹم ایک جوائنٹ فیملی سسٹم تھا جو اب نیوکلیر فیملی میں بھی جا رہا ہے، لیکن ابھی تک ہماری یہ جو روٹس ہیں یہ کافی حد تک اسٹرانگ ہیں کنشپ کے، یعنی کہ بھائی چارے، بہن بھائی اور اس طرح ایکسٹینڈیڈ فیملی کے ساتھ تعلقات ہمارے بہت اسٹرانگ ہیں. فیملی سے انسان کو کیا ملتا ہے؟ آپ کی جڑیں آپ کی فیملی سے ہیں، آپ کی روٹس، آپ کہاں سے آئے ہیں، یہ روٹس آپ کو آپ کی فیملی سے ہی ملتی ہیں. آپ کی فیملی ہی آپ کو آئیڈینٹی دیتی ہے، آپ کس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں یہ آپ کی شناخت ہے، آپ کی آئیڈینٹی ہے، اور آپ اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، بلانگ کرتے ہیں آپ. تو یہ سارا فیملی ہے، سوشل ہے، کلچر ہے. اب فیملی کے ایڈوانٹیجز اور فنکشنز کیا ہیں؟ جوائنٹ فیملیز ہیں، ایکسٹینڈیڈ فیملیز ہیں، یعنی کہ لوگ اکٹھے رہتے ہیں، خاندان در خاندان اکٹھے رہتے ہیں، جو کہ پہلے کا تھا. اب جس طرح ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں تو کچھ نیوکلیر کا سسٹم آ گیا ہے. کچھ لوگ اپنے کاروبار کے لیے، اپنی نوکری کے لیے شہر چھوڑ کے سمپل اپنی نیوکلیر فیملی کے ساتھ، ایکسٹینڈیڈ فیملی کے ساتھ الگ ہو کے چلے جاتے ہیں، یا اٹ کین بی اینی، آپ اپنی مرضی سے الگ ہو جاتے ہیں. تو یہ ایکسٹینڈیڈ فیملی جو ہے یہ آپ کو کیا پرووائڈ کرتی ہے؟ سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے، فائنینشیل اسٹیبلٹی پرووائڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے، سیکیورٹی کس طرح کے بچے جو جوائنٹ فیملی میں پلتے ہیں ان کی ماؤں پہ ڈفرینٹ قسم کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، لیکن صرف یہ نہیں ہوتا کہ ماں نے ہی بچے کو دیکھنا ہے، یعنی کہ پوری فیملی بچے کو دیکھتی ہے. تو بچے جو ہیں ان کی بھی سیکیورٹی ہوتی ہے، ان کے اوپر نظر رکھنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں. اس طرح جو بوڑھے ہوتے ہیں ان کی رسپانسبلٹی بھی، ان کی تیمارداری کی رسپانسبلٹی بھی شیئر ہو جاتی ہے. اور اسی طرح جو کمزور ہوتے ہیں، جو بیمار ہوتے ہیں، تو ایکسٹینڈیڈ فیملی میں سیکیورٹی جو ہے وہ زیادہ پرووائڈ کی جاتی ہے بنسبت کے نیوکلیر فیملی میں، جہاں کہ صرف 2 لوگوں پہ ساری رسپانسبلٹی آ جاتی ہے. فیملی انوائرمنٹ جو ہے وہ شیپ کرتا ہے فزیکل، مینٹل اور ایموشنل ڈیولپمنٹ کسی بھی انڈیویجول کی. کہتے ہیں نا کہ گھر کا ماحول اچھا ہو تو بچوں کی پرسنالٹی اسٹرانگ ہوتی ہے. جس گھر میں ناچاکی زیادہ ہو اس گھر میں بچے بھی ڈسٹربڈ، مینٹلی بھی ڈسٹربڈ ہوتے ہیں، اور ان کے ایموشنلی بھی ڈسٹربڈ ہوتے ہیں بچے. تو اس لیے بہت فیملی انوائرمنٹ بہت ہی زیادہ، جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر صرف بچہ فزیکلی گرو نہیں کرتا بلکہ مینٹلی اور ایموشنلی بھی گرو کر رہا ہوتا ہے، جس کی سیکیورٹی اور اسٹرانگ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ فیملی کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو ایک ایسا ماحول دے کہ بچے کی ہولسم ڈیولپمنٹ ہو. اس کے بعد فیملی کے اسپیسیفک فنکشنز ہیں، وہ ریگولیشن کرنی ہوتی ہے کہ کون کیا کرے گا. ریپروڈکشن فیملی کا سب سے بڑا، اس سے پہلے بھی بات ہوئی کہ ریپروڈکشن فیملی کا سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ یہ ہے ریپروڈیوس کرنا، انسانی نسل کی افزائش کرنا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ریپروڈکشن کے بعد مینٹین کرنا، بچوں کو اچھی زندگی دینا، ان کو اچھی پڑھائی دینا، اور اچھی پڑھائی دینا، اچھا رہن سہن دینا، اچھی تہذیب و تمدن دینا، ان کی ڈیولپمنٹ کرنا، ان کو جس طرح کے بھی نارمز ہیں سوسائٹی کے ان سے واقف کرانا. اور پرائمری سوشلائزیشن، یہ چیز گھر سے شروع ہوتی ہے. تو فیملی نے پرائمری سوشلائزیشن جو ہے وہ بچے کی کرنی ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں اکنامک انسٹیٹیوشن. اکانومی سے کیا سمجھ آتی ہے؟ اکانومی سمپل ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے. ٹھیک ہے، کیا چاہیے اور وہ کس طرح مہیا کیا جائے گا، یہ اکانومی ہے. لین دین، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. ٹھیک ہے، تو اکانومی نے کیا کرنا ہے؟ اس نے ارینج کرنا ہے کہ کیا چیز پروڈیوس ہوگی، اور جو چیز پروڈیوس ہوگی وہ لوگوں تک پہنچے گی کیسے، اور لوگ اس کو کیسے، ان جو چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہیں ان کو کیسے استعمال کریں گے، چاہے وہ سروسز ہوں چاہے وہ گڈز ہوں. ٹھیک ہے، اس میں لیبر آرگنائزیشنز آتی ہیں. جب ہم پروڈکشن کی بات کرتے ہیں تو کون بنائے گا چیزیں؟ تو وہ لیبر مارکیٹ ہوگی نا، پروڈکشن لیبر ہی کرے گی نا. مزدور، لیبر کہتے ہیں جو چیزوں کو بناتے ہیں. تو لیبر آرگنائزیشن ہیں، ان کے آگے سے جو معاملات ہیں ان کی کیئر ہے، پروویژن ہے. پھر کس طرح ریسورسز کیسے مینیج ہوں گے، ریسورس سسٹم ہے، اس کا سب کا تعلق اکانومی کے ساتھ ہی ہے. اور یہ جو انسٹیٹیوشن ہے، اکنامک انسٹیٹیوشن ہیں، یہ شیپ کرتے ہیں کسی بھی ملک کی اکنامک گروتھ کو. جی ڈی پی ان کے تھرو ڈٹرمن کیا جاتا ہے. اور یہ جو اکنامک سسٹمز ہیں یہ شیپ، کسی بھی انسٹیٹیوشن جو اکنامک ہے یہ گروتھ کو تو شیپ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنا پارٹ پلے کر رہا ہوتا ہے پولیٹیکل اور لیگل سسٹم کے ساتھ. اکنامک سسٹم جو ایک بڑا اسٹرانگ انسٹیٹیوشن ہے جو کسی بھی سوشلائزیشن میں اپنا مسلسل پارٹ پلے کرتا ہے کسی بھی انسان کی زندگی میں. کیونکہ ظاہری بات ہے انسان پیدا ہوا، اس کو چیزوں کی ضرورت ہے، اور جس چیز کی ضرورت ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو. اگر ہم اکنامک فارمز کی بات کریں تو پری انڈسٹریل فارم ہے، یعنی کہ انڈسٹری سے پہلے لوگ کس طرح رہتے تھے، ہنٹنگ کرتے تھے، سمپل پروویژن سسٹم تھا، لوگ شکار کرتے تھے، شکار سے اپنی ڈیلی ضروریات. آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے میں جب پروڈکشن اتنی نہیں تھی مٹیریل گڈس کی تو لوگ کس طرح سروائیو کرتے تھے؟ شکار کرتے تھے.
کھیتی باڑی کرتے تھے اور شکار سے اپنی نیڈس کو پورا کرتے تھے. اس کے بعد انڈسٹریلائزیشن آئی, جب مشینری آئی اور آلٹرنیٹیو انرجی پہ ڈپینڈنس آئی, مشینری آئی, مشینری نے ٹیکنالوجی کا یوز کیا اور انرجی کا یوز اس میں استعمال ہوا, اور انڈسٹری نے گڈس کو زیادہ تعداد میں بنانا شروع کیا, جو کہ ایک انسان کے لیے جو ہاتھوں سے بنانا تھا وہ پاسبل نہیں تھا. اس کے بعد پوسٹ انڈسٹریل دور آیا جس میں سروس پرووائڈرس انٹروڈیوس کرائے گئے. ٹیکنالوجی نے اپنا اثر زیادہ دکھانا شروع کیا, ملٹیپلیکیشن آف پروڈکشن ہوئی, سوئفٹ پروڈکشن ہوئی, ایزی پروڈکشن ہوئی, زیادہ پروڈکشن ہوئی, ٹرانسپورٹیشن آ گئی, ذرائع آمد و رفت آ گئے, اور جو بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں, سفسٹیکیٹڈ سے سفسٹیکیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں, اور لائف کی پیس بہت ہی فاسٹ ہو گئی. اور ان سب کا اثر انسان کی زندگی پہ ہوا ہے. آج آپ اور میں جو اس طرح آپس میں بات کر رہے ہیں تو یہ بھی ٹیکنالوجی کی مرہون منت ہے, فاسٹ پیسٹ کی مرہون منت ہے. اس کے بعد اکنامک سچویشن دو طرح کے ہوتے ہیں, کیپٹلزم اینڈ سوشلزم. آپ نے سنا ہوگا, ہوتا کیا ہے یہ کیپٹلزم اور سوشلزم؟ کیپٹلزم کا تعلق ہے پرائیویٹ اونرشپ سے. کیپٹلسٹ جو ہیں وہ پرائیویٹ اونرشپ پہ بلیو کرتے ہیں, مارکیٹ کمپٹیشن سے چلتی ہے اور لمیٹڈ انٹرونشن ہوتی ہے اس میں گورنمنٹ ذرائع کی, اس کو کیپٹلسٹ کہتے ہیں. جبکہ سوشلزم ہے وہ پبلک اونرشپ ہے, گورنمنٹ کی اونرشپ ہے, اس میں کلیکٹیو گولز ہوتے ہیں, کسی ایک انسان کا فائدہ نقصان نہیں دیکھا جاتا بلکہ کلیکٹیو کمیونٹی کا فائدہ نقصان دیکھا جاتا ہے, اور ڈیسیجنز جو ہیں وہ انڈیویجولز نہیں کرتے بلکہ سینٹرلائزڈ ہوتے ہیں, سسٹم کے تحت ڈیسیجنز کیے جاتے ہیں. اس کا بھی دونوں کا, چاہے وہ کیپٹلسٹ ہو چاہے وہ سوشلسٹ ہو, ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے پروڈکشن کرنی ہے, آپ نے پروڈکشن کی ڈسٹریبیوشن کرنی ہے اور کنزمپشن کرنی ہے, اور جو آپ نے چیزیں بنائی ہیں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کنزیوم ہوں, لوگ اس کو استعمال کریں, چاہے وہ گڈز ہوں چاہے وہ سروسز ہوں. جی آج ہم یہیں تک ہم نے پڑھا, اور انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.